ہائے اللہ! ہاجرہ مسرور۔ بیچاری دادی، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں، بس اپنے کوٹری نما کمرے میں تخت پر بیٹھی موٹے موٹے دانوں والی سیاہ تسبیح کھٹکھٹایا کرتی۔ تسبیح کھٹکھٹانا تو اب جیسے ان کی عادت ہو گئی تھی۔ کسی سے بات کر رہی ہوں، کسی کو نصیحت فرما رہی ہوں، شادی بیاہ پر اظہار خیال ہو یا بیماری غمی کی خبریں سن رہی ہوں، لیکن ان کی تسبیح کی گردش جاری رہے گی، اور اسی دوران میں برابر کھانس کر پورے کمرے میں بلغم کے سفید سفید بتاشے بھی بکھیرتی رہتی۔ دادی کو دنیا میں دو چیزوں سے بڑی محبت تھی، تسبیح سے اور ننھی سے۔ ننھی ان کی یتیم پوتی تھی۔ ویسے تو دوسرے بیٹے سے بھی 3 اولادیں تھیں، لیکن چونکہ وہ اپنے ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھ رہے تھے، اس لیے وہ ان کی محبت کے اس قدر مستحق بھی نہ تھے۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے دادی کو 2 فکریں شدت سے لاحق تھیں، ایک عاقبت اور دوسری ننھی۔ وہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اپنی دھسی ہوئی سفید سفید آنکھیں ادھر ادھر گھما گھما کر ننھی کو دیکھنا چاہتی، اور جب وہ نظر نہ آتی تو اپنا پوپلا منہ پھاڑ کر چلا اٹھتی، ہائے اللہ! جانے کہاں مر گئی۔ ابھی یہ نعرہ ان کے منہ سے نکل کر گونجتا ہی ہوتا کہ ایک 10-11 سال کی تندرست چھوکری گھر کے کسی نہ کسی حصے سے نکل پڑتی، چھوٹی سی بل کھاتی چوٹی، بالکل چوہیا کی دم، گلے میں پھانسی کے پھندے کی طرح پڑا ہوا دوپٹہ، سوکھی ہوئی سلیپریں گھسیٹتی جھپ سے ان کے تخت پر آ بیٹھتی۔ اری ہر جائی! وہ تسبیح کی کھٹکھٹ کے ساتھ دانتوں سے محروم مسوڑوں کو بھینچ کر کہتی، اور ننھی سہم کر سوکھا سا منہ بنا لیتی، اتنی سیانی ہو گئی ہے لیکن سمجھ نہ آئی۔ وہ اس کے بڑھتے ہوئے ڈیل پر اپنی جالے سے دھندلائی آنکھیں گاڑ دیتی، اور ننھی غریب سر جھکا کر جسم چرانے لگتی۔ یہ دوپٹہ اوڑھا ہے چڑیل نے؟ ان کی کمزور نظریں اس کے پورے جسم پر اوپر نیچے پھسلنے لگتی، اور وہ جلدی سے اپنی بھاری بھاری پلکیں جھکا کر دوپٹہ احتیاط سے اوڑھ لیتی، بالکل آمنہ آپا اور بڑی اماں کی طرح۔ لیکن فوراً ہی اسے دادی کے سرے سے دوپٹہ نہ اوڑھنے اور دوسروں کو ہدایت کرنے پر غصہ آنے لگتا۔ چل بیٹھ یہاں، خبردار جو اٹھی ٹانگ توڑ دوں گی مردار کی۔ وہ دھمکا کر مزے سے اپنی تسبیح سے شغل فرمانے لگتی، اور ننھی زیر لب بدبداتی تخت کے ایک کونے میں سمٹ کر دادی کو جلتی ہوئی نظروں سے گھورا کرتی۔ اسے رہ رہ کر کسی کھیل کے ادھورے رہ جانے یا کسی بات کو پورا نہ سن سکنے کا خیال ستانے لگتا، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگتی، اللہ کرے دادی کو نیند آ جائے تو وہ جھٹ آمنہ آپا کے پاس بھاگ جائے۔ لیکن توبہ، کہیں دادی کو دن میں نیند آ سکتی تھی؟ وہ جوں کی توں پپوٹے پیٹ پیٹ کر وظیفہ پڑھنے کی مشقت میں رال کی پھواریں اڑایا کرتی، اور ننھی کا جی لوٹ لوٹ کر رہ جاتا، لیکن دادی اسے پاس بٹھا کر اطمینان سے اپنی تسبیح اس طرح کھٹکھٹایا کرتی جیسے کوئی غصے میں دانت کٹکھٹاتا ہو۔ گرمیوں کی چاندنی رات، سب لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو کر لیٹے بیٹھے تھے، اور دادی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ ننھی لیٹے لیٹے اکتا کر اٹھی اور آمنہ آپا کے پاس جا پہنچی۔ آمنہ آپا تھیں بڑی کھلنڈری، عمر بھی کوئی 16-17 سال کی، لیکن انہیں لڑکیوں کی طرح اچھل پھاند کے کھیلوں میں خاص مزہ آتا۔ ہنسوڑ ایسی ہی کہ بے بات کی بات پر کھلکھلا رہی ہیں، شاید یہی خوبیاں تھیں کہ ان سے بچے بڑے خوش رہتے۔ آمنہ آپا، بھائی دل گھبرا رہا ہے۔ ننھی نے ٹھنک کر آمنہ آپا کا ہاتھ کھینچا۔ آؤ تو کچھ کھیلیں۔ آمنہ آپا تو جیسے تیار بیٹھی تھی، جھٹ شلوار کے پائچے چڑھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں، چھپی چھپول ہوگی۔ ننھی کھل اٹھی۔ سلو بھیا اور ریاضو سے بھی کہو آمنہ آپا۔ سلو بھیا اور ریاضو کو کھیل سے کب انکار تھا، چاروں گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے، اور سلو بھیا نے اکڑ بکڑ شروع کی۔ اکڑ بکڑ بمبے بو، انہوں نے ہر ایک کے سینے پر انگلی سے ٹھونگے دے کر کہنا شروع کیا۔ لیکن آج جیسے ہی ان کی انگلی ننھی کے سینے کی طرف بڑھی، ویسے ہی ننھی کو دادی کی گہری گہری نظریں اپنے سینے پر چبھتی ہوئی معلوم ہونے لگیں، اور اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنے گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ سینے پر کھینچ لیا۔ سلو بھیا کی انگلی اٹھی کی اٹھی رہ گئی، اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی بڑی سی حرکت پر بھونچک کے رہ گئے۔ کھیل شروع ہوا۔ ننھی چور بنی۔ ریاضو، آمنہ آپا اور سلو بھیا کے آنگن میں بچھے ہوئے پلنگوں کو اپنے اور ننھی کے درمیان حد فاصل رکھا۔ ننھی پکڑنے دوڑی اور مچ گئی دھما چوکڑی۔ کسی نے جھکائی دی، کسی نے چکر، اے لو! وہ تگڑم دوڑا اور دھپک کے قریب پہنچا۔ ننھی انہیں پکڑنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کسی نے اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹا۔ اس نے جو مڑ کر چوٹی پکڑنے والے کو دیکھا تو دادی سر پر سوار تھی۔ غریب کے چھکے چھوٹ گئے۔
ہائے اللہ، اس کمینی ہڑدنگی کا کیا کروں؟ دادی نے تڑ سے اس کے منہ پر چانٹا رسید کیا اور وہ چکرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے جیسے چراغ کی لو سی ابھری اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ ارے کیا بات ہے دادی؟ سلو بھیا نے دوڑ کر دادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جا، تو رہنے دے، آ گیا دادی کا سگا۔ دادی کی جالے سے مندھی ہوئی آنکھیں چاندنی میں بڑی بھیانک معلوم ہو رہی تھیں۔ ہٹ آؤ سلو، ننھی انہی کی سب کوئی ہے، ہماری تو کچھ نہیں لگتی۔ بڑی اماں کو دادی سے لڑنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ تو ویسے ہی دادی سے خار کھاتی تھی۔ واہ، آخر یہ بھی کوئی بات ہے کہ اٹھی اور دھو دھو پیٹ دیا۔ سلو بھیا کو واقعی حیرت تھی کہ دادی کو اچانک یہ کیا سوجھی، اور ادھر ننھی کا مغموم دل اس بر وقت باز پرس سے کھل اٹھا۔ کوئی تو ہے آڑے وقت کا ساتھی۔ لیکن دادی یہ سن کر ایک دم بفر گئیں۔ تو مجھ سے پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ دیکھ آنے تو دے اپنے باپ کو، فیصلہ کروں گی۔ ہائے خدا کی شان ہے کہ مجھے ننھی پر بھی اختیار نہ رہے۔ اتنی بڑی لڑکی اور یوں اچھل پھاند کرے، اس پر اگر میں منع کروں تو اپنی ماں کا لاڈلا چھاتی پر چڑھنے دوڑے۔ سب مل کر میری لونڈیا کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بڑی اماں تو بھری بیٹھی تھی۔ ننھی کو خراب کرنے کا سنگین الزام جو سنا تو بھبک گئی۔ بعد میں بات بڑھتی گئی، یہاں تک دادی نے ہار کر ننھی کی کندی بنائی تو بنائی، خود کو بھی پیٹ لیا۔ رات گئے تک ننھی اپنے کھٹولے پر اوندھی پڑی سسکیاں بھر بھر کر یہی سوچتی رہی کہ آخر کو دادی کو خاص کر اسی سے جلن کیوں ہو گئی ہے۔ پہلے بھی تو آخر وہ یہی ننھی تھی جو ایک ذرا دیر بھی چپ بیٹھتی تو دادی دھکیل دھکیل کر کھیلنے جانے کو کہا کرتی تھی، اور اب یہ عالم کہ جہاں دادی کے کولے سے کولا بھیڑا کر نہ بیٹھی، ان کے کلیجے میں ہوکیں اٹھنے لگیں۔ جانے دادی کو اب اس سے نفرت کیوں ہو گئی ہے۔ صبح اٹھ کر ننھی نے جو دیکھا تو دادی کا منہ بری طرح پھولا ہوا تھا۔ سامنے ناشتہ آیا تو دادی نے منہ پھیر لیا۔ بیٹے نے سلام کیا تو بلائیں لینے کے بجائے پیٹ موڑ لی، اور ننھی کی طرف تو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، بس اپنا تخت اور تسبیح۔ باقی سب سے گویا انہیں نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن ننھی بھی دادی کی خوشنودی حاصل کرنے پر تلی ہوئی تھی، ایک منٹ کے لیے بھی سامنے سے نہ ٹلی۔ آخر دوپہر ڈھلے ان کا غصہ بھی ڈھلا۔ اشارے سے ننھی کو اپنے پاس بلایا۔ ننھی خوش خوش ان کے قریب جا بیٹھی۔ دیکھ ننھی، اگر تو میرا کہنا نہ مانے گی تو میں تیرا منہ نہ دیکھوں گی۔ دادی میں تو تمہاری ہر بات مانتی ہوں۔ تو سلو کے پاس نہ بیٹھا اٹھا کر، اور نہ اس سے بات ہی کیا کر۔ کیوں؟ ننھی اس نئے حکم سے چونکی، کیونکہ گھر بھر میں سلو بھیا ہی تو اس کے سب سے زیادہ طرفدار تھے۔ سیانی لڑکیاں لڑکوں سے الگ رہتی ہیں، دادی نے گویا ایک بڑا راز کہہ ڈالا۔ تو میں سیانی ہو گئی ہوں؟ ننھی واقعی اس وقت بہت سنجیدگی سے اپنے متعلق فیصلہ سننا چاہتی تھی۔ ہش! دادی اس وقت اعتراف کرتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ بے وقوف لڑکی یہ بھی نہ پوچھ بیٹھے کہ سیانے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ انہیں فوراً ہی اپنا بچپن یاد آ گیا، جب وہ اپنی ماں کے اشاروں سے سب کچھ سمجھایا کرتی تھیں، اور تو اور 7 برس کی عمر سے اتنے ڈھنگ سے دوپٹہ اوڑھتی تھیں کہ گھر میں آنے جانے والیاں شادی کے پیام لانے کی فکر کرنے لگی تھیں۔ اور ایک یہ ہے ننھی۔ دادی کی خاموشی نے ننھی کے دماغ میں ایک ایسا سوال اٹھا دیا جو اس کے خیال سے دادی کو چت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تو پھر آمنہ آپا سلو بھیا کے ساتھ کیوں کھیلتی ہیں؟ انہیں کیوں نہیں روکتی؟ بس میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہو؟ مارے جوش کے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چڑیل، وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، وہ کھیلیں، وہ ان کی سگی بہن ہے، اور میں، تو چچا زاد بہن ہے۔ تب تو ہم دونوں بہنیں ہی ہیں ان کی۔ ننھی کو چچا زاد بہن اور سگی بہن میں کچھ زیادہ فرق نہ معلوم ہوا۔ ارے وکیل کی بچی، تجھے دلیلیں چھاٹنا بہت آتی ہیں۔ بس میں نے کہہ دیا، آمنہ کا جو دل چاہے کرے، مگر تو نہ کر۔ اسے کوئی کچھ نہ کہے گا لیکن تجھے سب تھوکیں گے۔ اچھی دادی، بھلا کیوں تھوکیں گے مجھے؟ ننھی کی رگے تجسس پھر پھڑکی۔ چل مردار چڑیل، دادی نے اس کے تابڑ توڑ سوالات سے بھنا کر ایک دو ہتھڑ رسید کر دیا، اور ننھی نے بجائے رو دینے کے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اچھا، اب میں سلو بھیا کے پاس نہ بیٹھوں گی، مگر اب تم مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اس وقت تو سلو بھیا سے نہ ملنے کا رنج سیانے ہونے کی خوشی کے باعث مان پڑ گیا۔ ایک عجیب سی خوشی کہ وہ سیانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے دماغ پر ایک نامعلوم سا بوجھ بھی تھا جس کے نیچے سینکڑوں سوالات سڑے پھل کے مکروہ کیڑوں کی طرح کلبلا رہے تھے۔ 2 3 روز تک تو سیانے ہونے کا نشہ اسے سب کچھ بھلائے رہا، لیکن پھر تنہائی کی ترشی نے اس نشے کو ہلکا کر دیا۔ جب سلو بھیا اس کے سامنے سے آتے جاتے تو اس کا دل مچل جاتا کہ وہ ان سے بولے، بات کرے، اور ان سے یہ بھی کہہ دے کہ اچھے بھیا، دادی کہتی ہیں کہ تم سیانی ہو رہی ہو، اس لیے سلو سے نہ بولا کرو، ورنہ میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ تم سے بولوں۔
لیکن سلو بھیا بھی کچھ ناراض سے تھے، یعنی گردن اکڑائے بغیر اس کی طرف دیکھے شان سے گزر جاتے، جیسے اب انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ننھی کا دل بہت جلتا تھا، لیکن وعدہ۔ ایک دن بڑے سویرے ہی ننھی کی آنکھ کھل گئی۔ دادی کمرے کے اندر اپنے تخت پر نماز ادا کر رہی تھی، باقی سب لمبی تانے تھے۔ اچانک اس کے دل میں آئی کہ لاؤ اس وقت سلو بھیا کو جگا کر وہ سب کہہ دے جس کو سن کر وہ اسے بے قصور سمجھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر ننگے پاؤں اٹھ کر ان کے پلنگ تک گئی، اور اس نے ان کے چہرے پر سے چادر الٹ دی۔ اتنی چوری سے انہیں دیکھا تو وہ اسے بہت ہی بھلے معلوم ہوئے۔ اجڑے اجڑے بال، اوپر کے ہونٹ پر ریشمی روئیں، اور ان پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں۔ اسے پسینے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، خواہ اس کے نکلے یا کسی دوسرے کے۔ اس نے جھٹ اپنے میلے دوپٹے سے ان کا پسینہ خشک کرنا شروع کر دیا۔ وہ جاگ پڑے اور ننھی کو اتنے سویرے اپنے پاس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور اچانک اس کا ہاتھ جھٹک دیا، پھر چادر سے اپنا منہ چھپا کر کروٹ بدلی۔ ننھی نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا، دادی سلام پھیر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ سلو بھیا نے منہ کیوں چھپا لیا۔ وہ جھپٹ کر اپنے کھٹولے پر لیٹ گئی۔ دل اس چوری کی حرکت پر دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ توبہ! یہ وہی سلو بھیا ہی تو تھے جن کے ساتھ گھنٹوں تنہا کمرے میں بیٹھ کر کتابوں کی کہانیاں سنی تھیں، جن کے کندھوں پر چڑھ کر بازاروں میں گھومی تھی۔ لیکن آج دادی کی ہائے ہائے نے اس کی معصوم حرکتوں کو کتنا سنجیدہ بنا دیا تھا۔ ہائے اللہ! دادی تسبیح کی کھٹاکھٹ کے ساتھ چلائیں۔ ہر وقت پڑی ہے مستنڈی، ارے تجھے کوئی کام نہیں کرنے کو؟ ادھر کچھ دنوں سے یہ نئی آفت اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ دادی اسے خاموش لیٹا بیٹھا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا کریں پھر؟ وہ دادی کا ہر روز گرگٹ کی طرح بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر بہت زرد اور مزمحل ہو گئی تھی۔ اری میرے پھٹے ہوئے کرتوں میں کھوپے ہی بھر دے۔ دادی اس پر احساس جوانی کا بوجھ لاد کر بھی یہی سمجھتی تھیں کہ خالی پڑے رہنے سے شیطان پاس آتا ہے، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بوجھ لاد دو تاکہ دھیان ہی نہ بھٹکے۔ لیکن بیچاری دادی کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ زیادہ مار جسم کو بے حس کر دیتی ہے، اور پھر وہی مار ایک معمولی بات ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی حال ننھی کا ہوا۔ ہر وقت کی ہائے اللہ سنتے رہنا اس کی عادت ہو کر رہ گئی۔ پہلے تو وہ اپنے وعدے کا لحاظ کرتے ہوئے سلو بھیا کو نیچی نیچی نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کر لیتی تھی، لیکن اب دادی کی بڑھتی ہوئی بے اعتمادی نے اسے ضدی بنا دیا، اور وہ دادی کے کولے سے کولا بھڑا کر سلو بھیا اور ریاضو کو گھورنے لگی۔ وہ کھانے پینے اور پیسے مانگنے کے بہانے پہروں دادی سے الجھتی، انہیں چپکے کوستی اور دل ہی دل میں ان کی گالیاں دہراتی۔ اسے اب دادی سے سخت نفرت اور ضد ہو گئی تھی۔ اس پر آمنہ آپا کا بھائیوں میں گھل مل کر بیٹھنا اور بھی انگاروں پر لٹا دیتا تھا۔ ادھر ایک ماہ سے تو دادی نے اسے آمنہ آپا سے بولنے چالنے کو بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ آمنہ آپا نے ایک دن محض دادی کو جلانے کے لیے ساڑی کو سمیٹ کر لنگوٹ کی طرح کسا اور اپنی موٹی موٹی رانیں خوب ہی تو بجائیں، بالکل پہلوانوں کی طرح۔ بڑی اماں تو مسکرا کر چپ ہو گئیں، لیکن دادی نے جو یہ رنگ دیکھا تو خدا یاد آ گیا۔ ان کے خیال سے آمنہ آپا ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور ایسی لڑکی کے ساتھ وہ ننھی کو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اب ننھی تھی اور دادی کا سوکھا مرنڈا ساتھ۔ ننھی کی سمجھ میں یہ اب بھی نہ آیا تھا کہ وہ سیانی کیوں کر ہو گئی ہے۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں تو ابھی تک لڑکوں کے ساتھ مکتب میں پڑھتی تھیں۔ وہ تو کہو اسے پڑھنے سے دلچسپی ہی نہ تھی، ورنہ ابھی تک مکتب میں پڑھتی ہوتی۔ لیکن اس معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ دادی ان لوگوں میں سے تھیں جو ہر بیمار کو قریب المرگ سمجھ کر ہائے ہو کرتے ہیں، لیکن جب واقعی وہ بیمار مایوس ہو کر مر جاتا ہے تو ان کی آنکھیں ریگستان کی طرح خشک ہو جاتی ہیں۔ گرمی کی دوپہر، ہر طرف سنسان خاموشی۔ اتفاق کی بات کہ دادی ماں اپنی تسبیح کے سو رہی تھی، اور ننھی اپنے کھٹولے پر پسینے میں شرابور پڑی جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ دادی کی روک ٹوک نے اس کے معصوم احساسات کو یکسر سنجیدہ اور تجسس آمیز بنا دیا تھا۔ اس کے دماغ میں بیک وقت سینکڑوں سوالات کھٹولے کی پھانسوں کے مانند چبھ رہے تھے، اور ان کے جواب وہ کسی نہ کسی سے مانگ کر اس خلش سے نجات چاہتی تھی۔ آخر اسے سلو بھیا سے بات چیت کرنے کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس ایک سوال کے گرد اس کے کل احساسات گھوم رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر دادی کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ چلو سلو بھیا سے ہی پوچھیں، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ اس کی باتوں پر ہنسیں گے نہیں۔ آمنہ آپا تو ہسوڑ ہے، بس کھل کھل کرنے لگیں گی۔ وہ یہی سوچ کر اپنے کھٹولے سے اٹھی اور ننگے پاؤں آنگن میں نکل آئی۔ اچانک اندھیرے سے دھوپ میں آنے کے باعث اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور تلوے جلتی ہوئی زمین پر جھلسنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ کبھی پنجوں اور کبھی ایڑیوں کے بل چلتی ہوئی سلو بھیا کے کمرے کی طرف بڑھی، ہولے سے بھیڑے ہوئے کواڑ کھولے اور اندر داخل ہو گئی۔
سلو بھیا سو رہے تھے، وہی بکھرے بکھرے بال اور پسینے میں بھیگی ہوئی مسیں وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ان کے پلنگ کی پٹی پر ٹک گئی۔ اتنے دنوں بعد چوری چھپے ان کے پاس آ کر اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اسے ان کی وہ تمام ہمدردیاں یاد آ گئیں، اور پھر دادی کے امتناعی احکام۔ اس کا دل بھرایا اور اس نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے سلو بھیا ہمدردی کریں۔ سلو بھیا جاگ پڑے۔ وہ ننھی کو اتنی روک ٹوک کے باوجود اپنے سینے پر جھکا دیکھ کر اسے ننھی سی ننھی نہ سمجھے، بلکہ ایک عورت جو کسی کی انگلی اپنے سینے کی طرف بڑھتے دیکھ کر جسم چراتی ہے، جو کسی کو نیچی نیچی نظروں سے دیکھتی ہے، جو تنہائی میں کسی کی مسوں کا پسینہ پوچھنے سے بھی نہیں چوکتی، اور جو دوپہر کے سناٹے میں جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرتی ہے۔ سلو بھیا کی عقل پر دادی کے قبل از وقت اندیشوں نے پردہ ڈال دیا۔ ہائے اللہ! دادی نے سلو بھیا کے کمرے میں ہانپتے ہانپتے قدم رکھا، اور جوں ہی اپنی چندھیائی آنکھیں کمرے کی نم آلود تاریکی میں کھولیں تو ہائے اللہ کا زوردار نعرہ ان کے پوپلے منہ میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ زمین سے بہت اونچائی پر ہوا میں تیرتی ہوئی کسی چیل نے چچیا کر دادی کو آنکھیں دکھا کر لاحول پڑھنے کی یاد دلا دی۔